the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम रेवरेंड ताहिर रफीक आज आप सबको एक दफ़ा फिर से एक बिग फॉर विक्ट्री के आज के इस एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। आए हम इससे पहले कि खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम को सुने, आए हम अपनी आंखों को बंद करें और कुछ देर के लिए दुआ करें, अपने आप को पेश करें और रूहुल कुदस को मौका दें कि रूहुल कुदस आज हमसे बोले। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से आज शाम तेरी पाक हजूरी में आता हूँ और तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू जिंदा खुदा है, कादर मुतलिक है, नहायत रहीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। अब आप मैं आज के इस एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ आज का एपिसोड खुदावंद मेरी शख्सी ज़िंदगी के लिए और जितने लोग आज खुदावंद हमारे साथ लाइव कनेक्ट होते हैं उनके लिए, और जो बाद में तेरे इस कलाम को, तेरे इस पैगाम को, तेरी आवाज़ को सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए बरकत, तरक्की का सबब बने। खुदावंद आज बहुत सारे तेरे बेटे और बेटियां खुदावंद आज के कलाम के वसीला से सैर हों खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। ओ मैं ये दुआ करता हूँ कि तेरा कलाम आज शाम इस वक्त कसरत के साथ नाजिल हो खुदावंद, कसरत के साथ खुदावंद फ्लो करे, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम यीशु मसीह के नाम से, ताकि बाप इससे तेरे नाम को जलाल मिले और खुदावंद मसीह का बदन खुदावंद तरक्की पाए और यीशु मसीह सरबुलंद होता चला जाए। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरी सबमिशन में देता हूँ और खुदावंद इकरार करता हूँ, आई एम सेंड वन एंड आई हैव गिवन पावर एंड अथॉरिटी, आई जस्ट डिपेंड अपॉन यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम लोग खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से बड़े अहम टॉपिक पे कुछ देर जो है वो बात करेंगे और मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि आज का पैगाम आप अपने लिए सुने, बड़ी तवज्जो के साथ सुने, इसको अपने जिंदगी में रिसीव करें हलीमी के साथ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि सुना हुआ कलाम जो है वो आपकी रूहों को बचा सकता है। सो इस कलाम को हलीमी के साथ रिसीव करें और इस कलाम को रिसीव करने के बाद इस पर अमल करें और अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। सो मैं आपको इनकरेज करूंगा आज के इस मैसेज को, आज के इस एपिसोड को आप जरूर जो है वो दूसरों तक पहुंचाएं, अपनी टाइमलाइन पे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिन ग्रुप्स में आप हैं उन ग्रुप्स में आप इसको शेयर करें ताकि खुदा का कलाम फैले और बहुत सारी जिंदगियां आज के इस एपिसोड के वसीला से, आज के इस कलाम के वसीला से, मैसेज के वसीला से बरकत पाए। आमीन। आज हम लोग खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से देखेंगे यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयां, उसका 17वें बाब में से हम लोग देखेंगे। और इससे पहले कि मैं जो है वो इसकी 14 आयत से हम लोग पढ़ेंगे और मैं इन आयात को पढ़ूं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, ध्यान से इस बात को सुने। यूहन्ना की अंजील और उसका 17वां बाब बड़ा अहम चैप्टर है, ईमानदारों के लिए ये बहुत अहम है, क्योंकि ये वो चैप्टर है, अगर आप इसको शुरू से पढ़ना शुरू करें तो यीशु मसीह ने इस चैप्टर के अंदर ईमानदारों के लिए दुआ की। आमीन। और ना सिर्फ यीशु मसीह ने जो है वो दुआ की यहाँ पे, बल्कि अगर हम इसको पढ़ते जाएं तो इस चैप्टर के अंदर, इस बाब के अंदर बहुत सारी अहम बातें, बहुत सारे जो है वो भेद जो है वो यीशु मसीह ने बयान किए और बहुत सारी जो है वो अहम बातें हैं जिसकी आज कलीसिया को, हमें जिसकी जरूरत है, जिन बातों पे, जिन चीजों पे फोकस करने को। आमीन। सो मैं आपके लिए पढ़ूंगा और मैं चाहूंगा कि अपने रूहानी कान खुले रखें ताकि रूहुल कुदस जो है वो आज आपसे बोले। आमीन। सो 14वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। सो पहली बात यहां पे हम लोग रुकेंगे, इससे पहले कि हम आगे जाएं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो एज अ चर्च, कलीसिया होते हुए, मसीह का बदन होते हुए, ईमानदार होते हुए हमें समझने की जरूरत है। और वो बात ये है, लिखा है, इसलिए जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं है। सो मैं चाहता हूं आज कुछ देर आप इस बात पर तवज्जो दें, कुछ देर इस वर्ड को लें और इस पर सोचें, इस पर गौर फिक्र करें, इस पर मेडिटेट करें
اور روح القدس کو اجازت دے کہ روح القدس آپ سے بولے۔ خدا یہاں اپنے کلام میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے میں جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں، آمین۔ یعنی کہ ہم اس دنیا میں تو ہیں پر ہم اس دنیا کے نہیں ہے۔ یسوع مسیح اس آیت کے اندر اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ میں پھر سے اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ ہم اس دنیا میں تو ہیں پر اس دنیا کے نہیں ہے۔ ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے، کلیسیا ہوتے ہوئے، مسیح کا بدن ہوتے ہوئے ہمیں اس سچائی کو سمجھنا ہے۔ اور میں آپ کو انکریج کروں گا، جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، کہ یہ ضرورت ہے کہ ہم اس ٹروتھ کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں تو ہیں پر اس دنیا کے نہیں ہیں، آمین۔ مینز ہمیں اس بات کو جاننا، اس بات کو سمجھنا، اور ایز اے چرچ، ایز اے کلیسیا، مسیح کا بدن ہوتے ہوئے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں پھر سے اس آیت کو پڑھوں گا، لکھا ہے، میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ یہ ٹروتھ اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹروتھ اس کے بعد جو ہے وہ پھر سے ریپیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ 16ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا، جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ سو جو آج بات آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں تو ہیں، میں دنیا میں تو ہوں پر دنیا کا نہیں ہوں۔ یہ ٹروتھ ہے، یہ سچائی ہے جس کو آج ہمیں لینا ہے۔ یہ سچائی ہے جس کو آج ہمیں اپنے آپ کو بار بار کروانا ہے تاکہ ہم اس سچائی میں بڑھیں۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی، آمین۔ سو یہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے، کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں تو ہے، اس دنیا کے نہیں، تو پھر اس دنیا میں ہم کیوں ہیں؟ اور میں چاہتا ہوں اس بات کے لیے سوچیں، کیونکہ بائبل بڑی واضح ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جس طرح میں دنیا کا نہیں یہ دنیا کے نہیں ہے، جس طرح میں دنیا کا نہیں یہ دنیا کے نہیں، یعنی ہم دنیا میں تو ہے پر دنیا کے نہیں ہے۔ سو دا کوشچن از دس کہ اگر ہم دنیا میں تو ہے، اگر ہم اس دنیا میں ہیں، if we are in this world then why we are not this world، تو پھر ہم کیوں اس دنیا کے نہیں ہیں، آمین۔ سو اس بات پہ ہم لوگ کچھ دیر بات کریں گے، اور میں آپ کو انکریج کروں گا اس کو جو ہے وہ بڑے دھیان کے ساتھ سنیں، اس کو لیں، اس کو اپنے اندر اپنی اسپرٹ میں جو ہے وہ اترنے دیں، کیونکہ یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے کہ ایز اے چرچ، ایز اے کلیسیا ہم اس ٹروتھ کو، اس سچائی کو سمجھیں، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ہمارے سوالات کے جواب ہیں جو خدا کا یہ کلام، اس کلام کی سچائی جو ہے جس کو بیان کرتی ہے، اور خدا کے اس کلام میں سے ہمارے بہت سارے سوالات کے جواب ملیں گے، آمین۔ آئے اگر میرے ساتھ آپ یوحنا کی اسی چیپٹر کو دیکھیں، انجیل کے 17ویں باب کی 18ویں آیت، تو 18ویں آیت جو ہے وہ ہمیں اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ ہم دنیا میں ہیں پر کیوں ہم اس دنیا کے نہیں ہیں۔ لکھا ہے وہاں پہ، جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا۔ پریز دی لارڈ، دس از دا ٹروتھ۔ یہ بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے۔ میں پھر سے آپ کے لیے پڑھوں گا، لکھا ہے جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا۔ یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اے باپ جس طرح تو نے مجھے، انڈرسٹینڈ کرے، جیسس واز سینڈ، یسوع مسیح جو ہے وہ بھیجے گئے تھے، یسوع مسیح جو ہے وہ بھیجے گئے تھے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ اس سچائی کو سمجھتے تھے، اس لیے اس نے کہا کہ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا۔ انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو، جیسس واز سینڈ بائی گاڈ، یسوع مسیح جو ہے وہ اس زمین پر خدا کی طرف سے بھیجا گیا۔ اور اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، آمین۔ سو جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس بات کو دھیان سے سنیے۔ خدا نے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ دنیا کو بچائے، اور یسوع مسیح نے چرچ کو، کلیسیا کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم یسوع مسیح کے لیے دنیا کو جیتیں۔
میں پھر سے اس بات کو ریپیٹ کروں گا کیونکہ دس از دی ٹروتھ، یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے. وائی دا چرچ از ہیئر، وائی وی آر ہیئر، ہم کیوں یہاں پہ ہیں. انڈرسٹینڈ کریں، اگر آج آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی بدولت آپ مسیح کے بدن ہے، آپ اس کے بدن کا حصہ ہیں. آمین. آپ باڈی آف کرائسٹ ہیں. آمین. اور اس سے بڑھ کے میں یہ کہوں گا آگے کہ آپ جو ہے وہ کلیسیا ہے، آپ چرچ ہے، آپ چرچ کا حصہ ہیں اور یہ آپ کے لیے ورڈ ہے. آمین. انفارچونیٹلی جو ہے وہ چرچ کو جو ہے وہ ایک سوائے ایک مذہبی ادارے کے طور پر لینے سے صرف لیا جاتا ہے، اس کو صرف ایک مذہبی ادارہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ چرچ جو ہے، جو کہ انگلش کا لفظ چرچ ہے اور اردو کو کلیسیا کہا جاتا ہے، وہ کوئی مذہبی ادارہ نہیں ہے اور نہ ہی چرچ جو ہے وہ کسی بلڈنگ کا نام ہے. اگر آپ چرچ جو انگلش میں چرچ ہے اور اردو کے اندر کلیسیا ہے، اگر آپ جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو وہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے ایکلیزیا، اور ایکلیزیا کا مطلب بلڈنگ نہیں ہے. ایکلیزیا کا مطلب ہے لوگوں کا گروہ، چنے ہوئے لوگوں کا گروہ. آمین. سو یہ چرچ کے لیے جو ہے وہ ایکلیزیا ٹرم یوز ہوئی ہے، اور چرچ جو ہے وہ خدا کے لوگوں کا گروہ ہے، ایمانداروں کے گروہ کو چرچ ہے. جو بائبل بائبل جس کو بیان کرتی ہے، بائبل کے مطابق جو کلیسیا کی ڈیفینیشن ہے وہ چرچ بلڈنگ نہیں ہے بلکہ وہ ایمانداروں کا گروہ ہے. اور ہمیں اس بات کو، اس ٹروتھ کو سمجھنا ہے، اگر ہم ایماندار ہیں تو ہم کلیسیا کا حصہ ہیں، اور اگر ہم کلیسیا کا حصہ ہیں تو ہم جو ہے وہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایز اے چرچ جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں، ہم اس کو سمجھیں. سو میں پھر سے اس بات کو ریپیٹ کروں گا جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کی. خدا نے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ اس دنیا کو بچائے. لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. اور 18ویں آیت یہ کہتی ہے جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی طرح میں بھی انہیں دنیا میں بھیجتا ہوں. آمین. سو دا چرچ واز سینڈ. چرچ جو ہے، کلیسیا جو ہے وہ بھیجی گئی ہے. چرچ جو ہے اس کو بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اس دنیا کو خدا کے لیے جیتے. آمین. آمین. لیکن جو ہے وہ اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. انڈرسٹینڈ کریں ایز اے چرچ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس آخری ایام میں ہم آسمان کی بادشاہی کے گواہ کے طور پر جانے اور پہچانے جائیں. ایز اے چرچ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم تاریکی میں نور کی طرح چمکے. ایز اے چرچ ہمارے لیے ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسیح یسوع کے لیے راہ کو تیار کریں. آمین. دس شوڈ بی دا فوکس آف دا چرچ. آج کی کلیسیا کا یہ فوکس ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ یسوع مسیح کا نمائندہ بنے، ہم یسوع مسیح کے نمائندے کے طور پر جانے اور پہچانے جائیں، کیونکہ کرنتھیوں کا خط کہتا ہے ہم اس کے ایلچی ہیں. وی آر دا امبیسیڈر آف کرائسٹ. ایز اے چرچ وی آر دا امبیسیڈر آف کرائسٹ. اور یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں بھیجا ہے. He has sent us. اور ہمیں ایز اے چرچ اس ٹروتھ کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اس ٹروتھ کو پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ اس زمین پہ رہتے ہوئے ہم اپنی جاب کو، ہم اپنی رسپانسبلٹی کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں. انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو. دس از ریئلی ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو ہے جو ہمارا ٹاسک ہے ہم اس پر فوکسڈ کریں. آمین. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیے، اگر آپ یوحنا کی معرفت انجیلی بیان اور اس کا جو ہے وہ پہلا باب اور اس کی جو ہے وہ 6 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا. یوحنا بپتسمہ دینے والا. اور اس کی کیا جاب تھی؟ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مسیح کے لیے راہ کو تیار کرے. انڈرسٹینڈ کریں دیٹ واز ہز جاب. اور آج چرچ کی یہ ذمہ داری ہے کہ چرچ مسیح کے لیے راہ کو تیار کرے. اور انڈرسٹینڈ کریں ہم جو ہے وہ اس سے بہتر عہد میں ہیں.
आमीन। सो यहां पे क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। लिखा है एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। लिखा है ये गवाही के लिए आया। क्या 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 काम करने के लिए आया? कि वो गवाही दे। लिखा है ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। क्या करे? गवाही दे नूर की, यीशु मसीह की नूर की गवाही दे ताकि उसके वसीला से ईमान लाए। एंड दिस इज आवर जॉब, दिस इज आवर जॉब। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो मसीह यीशु में है, हम जो चर्च है, हम जो कलीसिया है, हम आसमान की बादशाही के लिए राह को तैयार करें और आसमान की बादशाही के लिए के गवाह ठहरे। आमीन। यीशु मसीह के गवाह ठहरे और हमारी गवाही से बहुत सारे लोग उस पर ईमान लेके आए और कलीसिया के अंदर शामिल हो। आमीन। यही इब्तदाई कलीसिया की, अगर आप इब्तदाई कलीसिया की तरफ जाएं तो इब्तदाई कलीसिया क्या, इब्तदाई कलीसिया का भी यही काम था। अगर आप देखें ईमान की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, तो यहां पे लिखा है, यीशु मसीह ने उनसे कहा, यहां पे लिखा है जाने से पहले लिखा है लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। क्या काम होगा? पहला काम, तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। क्या होगा? तुम कुव्वत पाओगे और तुम गवाह ठहरोगे। आमीन। यू विल बी एम्पावर्ड एंड यू विल बी द विटनेस, यू विल बी द विटनेस ऑफ क्राइस्ट। आप जो है वो उसके गवाह जो है वो ठहरे। आमीन। और यही वजह थी, क्या हुआ? पालूस और यही वजह थी कि यूहन्ना जो है, जब रूहुल कुदस का बपतिस्मा उनको मिलता है तो पतरस जो है लिखा है उन 12 के साथ खड़ा हुआ, 11 के साथ खड़ा हुआ और उसने बड़ी दिलेरी के साथ जो है वो मुनादी की और उसके पहले सरमन से जो है वो हजारों लोग जो है वो जमात में, ईमानदारों की जमात में जो है वो क्या हो गए? शामिल हुए। और लिखा है उनके दिलों पर चोट लगी। और अगर आप दूसरे बाब की 41वीं आयत को पढ़े तो लिखा है बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमी के करीब उनमें शामिल हो गए। आमीन। और फिर अगर आप तीसरे बाब को पढ़े और तीसरे बाब की जो है वो 15वीं आयत को पढ़े तो वहां पे लिखा है और उनकी दिलेरी देखें। अब दिलेरी से, और अगर आप तीसरे बाब के शुरू में देखें तो उसका शुरू ये बयान करता है कि जो है वो एक जन्म के लंगड़ा जो है वो उनके वसीला से शिफा पा जाता है, वो ठीक हो जाता है और उसके बाद जो है वो लोग हैरान होते हैं और फिर जो है वो लोग ताज्जुब करते हैं और वो पतरस जो है वो दिलेरी के साथ, इस बात को देख के दिलेरी के साथ जो है वो बात करना शुरू करता है। और 15वीं आयत ये कहती है मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया जिसे खुदा ने मुर्दों में से जलाया, इसके हम गवाह हैं। आमीन। वही पतरस था जो छोड़ के चला गया और उसके बाद वही पतरस है जो कहता है हम उसके गवाह हैं। सो दिस इज ये वो काम था जो वो कर रहे थे। वो यीशु मसीह की गवाही दे रहे थे बड़ी दिलेरी के साथ। और आगे लिखा है, अगर आप आगे पढ़ता जाए तो लिखा है उन्होंने जब पतरस और यूहन्ना की दिलेरी को देखा तो उन्होंने ये जाना कि ये उसके साथ रहे हैं। आमीन। और क्या, कलीसिया रोज बरोज जो है वो बढ़ती चली गई। कलीसिया जो है वो रोज बरोज क्या होती गई? बढ़ती चली गई। और अगर आप अमाल के चैप्टर को देखें, अमाल की किताब उसका 26वां बाब, तो वहां पे लिखा है, उसकी 17वीं आयत लिखा है मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौम, पालूस के ताल्लुक से बयान किया जाता है, मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूंगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रजू लाए और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की मुआफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाए। That was his focus। अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स को पढ़े, इमाल की किताब को पढ़े, तो इमाल की किताब आपको बताती है कि इब्तदाई कलीसिया का फोकस जो है वो क्या था। और यही जरूरत है, आज चर्च को जरूरत है कि चर्च वापस अपनी बुनियाद की तरफ जाए, वापस जो है वो इब्तदाई कलीसिया की तरफ जाए और जो है वो बुक ऑफ एक्ट्स
जो है वो उसको स्टडी करे और अपने फोकस को जो है वो दोबारा से जो डायरेक्शन है उसकी तरफ लेके जाए। क्योंकि अगर आप देखें यहां पे क्या लिखा है कि जो है वो उनकी आंखें खोल दे। एंड दिस इज जॉब चर्च, हमारी ये जॉब है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे वसीला से वो लोग जो तारीकी का शिकार है, उनकी आंखें जो रूहानी तौर पर अंधेपन का शिकार है, उनकी आंखें खुले। जो अंधेरे में है उनकी तरफ उन पर रोशनी चमके, और जो शैतान के इख्तियार में है वो खुदा की तरफ रुजू लाए और अपने गुनाहों का इकरार करें, मुआफी पाए और मुकद्दसों में शरीक हो। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जॉब है कि एज अ चर्च है वो हम अपनी इस जिम्मेदारी को, हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो अंडरस्टैंड करें। लेकिन मैं यहां पे ये कहूंगा कि बाय लार्ज चर्च जो है वो अपनी जॉब उस तरह से पूरा नहीं कर रहा। अंडरस्टैंड करें, दुनिया जो है वो मर रही है। द वर्ल्ड इज डाइंग। दुनिया के पास जो है वो दुनिया खौफ का शिकार है, दुनिया दहशत में है, दुनिया जो है वो तंगी में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, बीमारियों से घिरी हुई है। द वर्ल्ड इज डाइंग। लोगों के सवाल है, लोगों के पास सवाल है, लोग इस तलाश में है कि कोई उनके पास जो है वो आए। अगर आप जो है वो रोमियो का खत और उसका 8वां बाब और उसकी जो है वो 19वीं आयत को पढ़ें तो वहां पे लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 8वें बाब की 19वीं आयत। लिखा है, क्योंकि मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की रात देखती है। सो मखलूकात इंतजार में है खुदा के बेटों के जाहिर होने की। एंड दिस इज आवर जॉब एज ए चर्च। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मसीह की मोहब्बत को उनके पास लेके जाएं, हम मसीह के तर्श को उनके पास लेके जाएं, हम उनके पास जाएं और उनको बताएं खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपकी फिक्र करता है। यीशु मसीह ने आपके लिए जान कुर्बान की है, यीशु मसीह ने आपके लिए मार खाई है, यीशु मसीह ने आपके लिए कीमत अदा की है, यीशु मसीह ने अपने खून बहाने से आपकी अब्दी खलासी कराई है। और आज आप यीशु को अपनी जिंदगी में लेने के बाद आज आपकी जिंदगी जो है वो तब्दील हो जाएगी। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कलीसिया अपनी जिम्मेदारी उस तरह से नहीं निभाएगी तो कौन जाएगा, कौन पहुंचेगा, कौन जिम्मेदारी पूरी करेगा? आए मेरे साथ एक और हवाले को देखें। अगर आप रोमियो 10वां बाब और उसकी 14वीं आयत से जो है वो आप देखें तो वहां पे लिखा है, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाए, और बगैर मुनादी करने वालों के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों कर करे। चुनाचा लिखा है, क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। क्या लिखा है? और बगैर मुनादी वाले के क्यों कर सुने। अगर कोई जाएगा नहीं, अगर कोई मसीह को लेके जाएगा नहीं तो कैसे वो मसीह को जानेंगे? लिखा है, गौर करें, लिखा है बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, विदाउट प्रीचर। इसलिए हमें जो है वो यीशु मसीह की खुशखबरी को, आसमान की बादशाही की खुशखबरी को हमें एज अ चर्च वी नीड टू प्रीच। हमें जो है वो दिलेरी से इसकी मुनादी करने की जरूरत है। एंड दिस इज द नीड, दिस इज द आवर, बिकॉज द वर्ल्ड इज डाइंग। आने वाले हालात किस सिमत में जाएंगे वी डोंट नो। आने वाले हालात जो है वो मौजूदा हालात से बदतर होंगे, हमें नहीं इस बात का पता। सो दिस इज द आवर। लिखा है फसल तो बहुत है, और आगे लिखा है जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों कर करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह का बदन है, अगर आप मसीह का बदन है, अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल किया है, तो आज आपको यूहन्ना की इंजील उसके 7वें बाब और उसकी 18वीं आयत पर गौर करने की जरूरत है, जहां पे लिखा है, जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा। आमीन। सो इस बात को अंडरस्टैंड करना है, आपको भेजा गया एज अ चर्च, यू आर सेंड टू दिस वर्ल्ड।
کہ کلیسیا ہوتے ہوئے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ آپ اس کے گواہ بنے، آپ یسوع مسیح کے لیے راہ کو تیار کریں، آپ جو ہے وہ تاریکی میں نور کی طرح چمکے، تاریکی میں نور کی طرح جو ہے وہ چمکے، اور وہ لوگ جو تاریکی میں ہے ان کو نکالے۔ آمین۔ لکھا ہے خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ And this is your job as a church, this is our job، کہ ہم ابلیس کے کاموں کو مٹائیں۔ آمین۔ ہمیں امپاور کیا گیا ہے، ہمیں قوت دی گئی ہے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ لکھا ہے ہمارے لیے لکھا ہے کہ جاؤ سانپ پر بچھو کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تمہیں کسی چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا۔ The greater one is in us، لکھا جو ہم میں ہے وہ اس سے بڑا جو اس جہان میں ہے۔ We have given the name of Jesus، ہمیں یسوع نام دیا گیا ہے، ہمیں جو ہے وہ anoint کیا گیا ہے، مسح کیا گیا ہے۔ آمین۔ ایز اے چرچ عالم روا ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ آمین۔ We need to shake ourselves، church we need to shake۔ یہ وقت ہے کہ کلیسیا جاگے اور بیدار ہو۔ آمین۔ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی دا چرچ کا فوکس جو ہے وہ اس طرف نہیں ہے۔ چرچ کو اپنے فوکس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ چرچ کو میں پھر سے ریپیٹ کروں گا، اپنے فوکس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پھر سے اپنی بنیاد پہ واپس جانے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی کے گواہ بنیں، ہم یسوع مسیح کے گواہ کے طور پر اس زمین پر جانے اور پہچانے جائیں۔ آمین۔ ہمارے ایمان کا شہرہ ہو، بالکل اسی طرح جس طرح ابتدائی کلیسیا کے دور میں لکھا ہے کہ پترس کے سائے سے لوگ جو ہے وہ شفا پا جاتے تھے، اور پالوس کے پاس لوگ آتے تھے کپڑا لے کے تاکہ وہ اس کے بدن سے ٹچ کرے، چھوئے، اور وہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس جائے اور اس سے لوگ شفا پائیں۔ آمین۔ ابتدائی کلیسیا میں لوگ بدروہیں جو ہے وہ بڑی بلند آواز سے جو ہے وہ نکل جاتی تھی لوگوں میں۔ آمین۔ سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاکہ چرچ افیکٹو ہو، تاکہ چرچ کی اہمیت جو ہے وہ کم نہ ہو، تاکہ چرچ جو ہے وہ مذہبی ایک ادارہ نہ ہو، بلکہ چرچ جو ہے وہ ایک زندہ پلیس ہو، a living place of God۔ آمین۔ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ لوگ، جس کی وجہ سے لوگ ریئل گاڈ کا، زندہ خدا کا ریئل انکاؤنٹر کریں، زندہ خدا کا تجربہ کریں، اور ان کی زندگیوں میں ٹرانسفارمیشن کا کام ہو، ڈیپ ڈاؤن ٹرانسفارمیشن کا کام ہو۔ آمین۔ سو ایک اور چیز یہاں پہ میں ہائی لائٹ کروں، چرچ جو ہے کلیسیا اس انتظار میں ہے کہ کب ہم آسمان پہ جائیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چرچ واز ناٹ سینڈ، چرچ اس بات کے لیے زمین پہ نہیں رکھا گیا، بھیجا گیا کہ چرچ جو ہے وہ آسمان پر جائے۔ یس، جب یسوع مسیح آئیں گے تو کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی، لیکن اس سے پہلے کلیسیا کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ چرچ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ چرچ کلیسیا جو ہے وہ اس زمین پر رہتے ہوئے نیشنز کو ریچ آؤٹ کرے، نیشنز کے پاس جائے۔ کیا کرے؟ نیشنز کو ریچ آؤٹ کرائے، قوموں کے پاس جائے۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی متی کی معرفت انجیلی بیان اور اس کا 24واں باب، تو وہاں پہ لکھا ہے، اس کا 24واں باب اور اس کی 14 لکھا ہے، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں میں گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ دس از دا جاب، یہ کام ہے جو چرچ کو کرنا ہے۔ That's why the church is here، اس لیے کلیسیا جو ہے وہ یہاں پہ ہے۔ آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام قوموں میں کی جائے، تب خاتمہ ہوگا۔ آمین۔ سو ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ what the church is here۔ دیکھیں یسوع مسیح نے کہا جس طرح میں اس دنیا کا نہیں، یہ بھی اس دنیا کے نہیں ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے نہیں ہیں تو means we are here for some purpose، ہم اس زمین پر کسی خاص مقصد کے لیے ہیں۔ آمین۔ آئیں ذرا یہاں پہ بہت سارے سوالات کا آپ کو جواب آگے بھی ملے گا۔ 15ویں آیت کو دیکھیں، لکھا ہے میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو نے دنیا سے اٹھا لے۔ یہ وہ آنسر ہے بہت سارے لوگوں کا جو لوگ یہ دعا کر رہے ہیں، خدا ہمیں دنیا سے اٹھا لے۔ یسوع مسیح جانتا تھا کہ ایماندار آنے والے دنوں میں یہ دعا کریں گے، اس لیے انہوں نے پہلے ہی سے اس کو سپرسیڈ کر دیا۔
تاکہ ایسی دعا جو ہے وہ کبھی کی جائے تو اس کا جواب نہ ملے. لکھا ہے میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تمہیں دنیا سے اٹھا لے. یسوع مسیح نے, یہ بڑی واضح بات ہے کہ جو لوگ یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا سے اٹھا لیں تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ سکون میں آ جائیں, دس از دا آنسر. یسوع مسیح نے کہا میں یہ دعا نہیں کرتا, میں یہ پریئر نہیں کر رہا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے. آمین. بلکہ کیا لکھا ہے, بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کرے. یسوع مسیح نے کہا کہ میں یہ دعا نہیں کرتا کہ تم دنیا سے ان کو اٹھا لے, بلکہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ شریر جو ہے اس کے لیے انگلش میں لفظ ہے ایول, اور اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں, اس کے میننگز دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ہر طرح کی برائی جو آپ کے اگینسٹ ہے, ہر وہ چیز جو آپ کے اگینسٹ ہے. بلکہ اب یہ انڈرسٹینڈ کریں یسوع مسیح نے کیا جو ہے وہ دعا کی. یسوع مسیح نے کہا بلکہ یہ کہ اس شریر سے, ہر وہ چیز جو آپ کے خلاف ہے, وہ کسی بھی کیپیسٹی میں کیوں نہ ہو, یسوع مسیح نے یہ دعا کی ہے کہ یہ کہ اس شریر سے, ان سب باتوں سے, ان سب چیزوں سے آپ کی حفاظت کر, کلیسیا کی حفاظت کر, چرچ کی حفاظت کر. آپ کی پروٹیکشن کے لیے آلریڈی یسوع مسیح نے دعا کی ہے. آمین. اور یہاں پہ یہ بات نہیں ہے, آگے اس کے بعد جو ہے وہ مزید چیزوں کو کنٹینیو کیا گیا ہے اور جس کی ضرورت ہے اس وقت. لکھا ہے جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں. لکھا ہے انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر. مقدس کے لیے انگلش میں لفظ ہے سینٹیفائڈ, اور سینٹیفائڈ کا مطلب ہے سیپریٹ. اینڈ دس از دا ٹائم, یہ وقت ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ اپنے آپ کو, چرچ جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا سے سیپریٹ کرے. آئی مین چرچ کو یہ چاہیے کہ چرچ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے کہ ہم اس دنیا میں ہیں, کلیسیا ہم اس دنیا میں ہے پر ہم اس دنیا کے نہیں ہیں. جب ہم اس دنیا کے نہیں ہیں تو ہمیں اس دنیا کی طرح نہ تو سوچنے کی ضرورت ہے, نہ تو بولنے کی ضرورت ہے, اور نہ ہی ہمارا کام کرنے کا انداز جو ہے وہ دنیا کی طرح ہونا چاہیے. یہ وقت ہے کہ ڈیپ ڈاؤن سینٹیفیکیشن ہو چرچ کے اندر. یہ وقت ہے کہ چرچ اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا کے کاموں سے, دنیا کے طریقہ کار سے, دنیا کے رسم و رواج سے, ہر طرح کے جو ہے وہ روایت پرستی سے, ہر طرح کے مذہبی پن سے اپنے آپ کو سیپریٹ کرے, سینٹیفائی کرے, الگ کرے. آمین. یہ ضرورت ہے. دس از دا نیڈ آف دس آور. اس لیے جو ہے وہ اگر آپ رومیو 12واں باب اور اس کی دوسری آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. Why the church need, کیوں چرچ کا ضرورت ہے کہ چرچ اپنے آپ کو الگ کرے تاکہ چرچ کلیسیا جو ہے وہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنے. اور اگر آپ ایمپلیفائڈ ورژن کو دیکھتے ہیں رومیو 12واں باب کی دوسری آیت کے لیے تو وہاں پہ لکھا ہے ڈونٹ کاپی دا کسٹم اینڈ ڈونٹ فالو دا کسٹم اینڈ دا ٹریڈیشن آف دس ورلڈ. کہ اس دنیا کی مانند نہ بنو, اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو. چرچ کلیسیا اس دنیا سے الگ ہے. یو آر ہیئر ٹو شائن ایز اے کنگڈم لائٹ ان دا ڈارکنس. آپ اس زمین پہ ہیں کہ آپ تاریکی میں نور کی طرح چمکے. کلیسیا اس لیے زمین پہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی کے گواہ کے طور پر جانی اور پہچانی جائے. کلیسیا اس لیے زمین پر ہے کہ کلیسیا اس زمین پر خدا کو ظاہر کرے. آمین. سو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. لکھا ہے انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر, تیرا کلام سچائی ہے. یہ وقت ہے کہ کلیسیا اپنے آپ کو خدا کے کلام کے سانچے میں ڈھالے. آمین. انڈرسٹینڈ کرے. اگر آپ یسایہ کو پڑھیں, یسایہ 55 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت, تو وہاں پہ لکھا ہے میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں ہیں اور میری راہیں تمہاری راہیں نہیں ہیں. جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اس قدر میری راہیں اور میرے خیالات بلند ہیں. آمین. تمہاری راہوں سے اور تمہارے خیالات سے بلند ہے. انڈرسٹینڈ کریں, دنیا کا طریقہ کار خدا کے طریقہ کار نہیں ہے, اور کلیسیا کو ضرورت ہے اس وقت کہ کلیسیا اس طریقہ کار کو فالو کرے, ان ویز کو فالو کرے جو خدا کا کلام جو ہے وہ بتاتا ہے, جو بیان کرتا ہے. آمین. سو یہ ضرورت ہے. دس از دا نیڈ, دس از دا نیڈ, دس از دا نیڈ, دس از دا نیڈ آف دس آور.
کہ چرچ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. یسوع مسیح کی لائف کو دیکھیں. یسوع مسیح اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے. اس لیے اگر آپ یوحنا کی انجیل کو پڑھیں تو یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا میں وہی کہتا ہوں جو باپ مجھے کہنے کے لیے کہتا ہے, میں وہی کرتا ہوں جو باپ مجھے کرنے کو کہتا ہے. میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور ہم ایز اے چرچ, ہم ایز اے کلیسیا اس زمین پر اس لیے ہے کہ ہم اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کریں. ہم اس زمین پر اس لیے ہے کہ ہم مسیح یسوع کے لیے راہ کو تیار کریں. ہم اس زمین پر اس لیے ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کریں. آمین. تاکہ کلیسیا ترقی کرے, مسیح کا بدن ترقی کرے, لوگ خدا کے پاس آئیں, لوگ زندہ خدا کا تجربہ کریں. آمین. یسوع مسیح نے کہا, اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے ظاہر کیا. دس از دا ٹائم. یسوع مسیح نے باپ کو ظاہر کیا. اب یہ وقت ہے کہ کلیسیا خدا کو اس زمین پر ظاہر کرے. آمین. ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور میں آپ کو انکریج کروں گا آج کے اس پیغام پر کچھ دیر سوچیں. آج کا پیغام جو ہے وہ بڑا اہم ہے. کچھ دیر جو ہے وہ اس پہ سوچیں, میڈیٹیٹ کریں, اس کو اپنے اندر لیں, اپنے آپ کو جانچیں, اپنے آپ کو پرکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ where I am stand, کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں, ہم اس بات کو جانیں اور پہچانیں, ہم بیدار ہوں تاکہ کسی بھی طرح سے ہم سست کواریوں کی مانند نہ ہو جائیں, ہم بھٹکے ہوئے لوگوں کی طرح نہ رہ جائیں, ہم رہے ہوئے معلوم نہ ہوں. آمین. بلکہ جب ہم خدا کے حضور جائیں تو ہم یہ سنیں, شاباش اے اچھے اور وفادار نوکر. اہم دعا کریں. بزرگ آسمانی باپ, میں یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا کرتا ہوں, آج کے وسیلہ سے, تیرا کلام کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں سیر ہوں. خدا جتنے لوگ لائیو سن رہے ہیں خداوند, ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں وہ تیرے کلام کو رسیو کریں خداوند. اور جتنے لوگ بعد میں اس کو سنتے ہیں, یسوع کے نام سے یہ کلام خداوند ان کی زندگیوں میں ایک بڑی بیداری کا سبب بنے, اور یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے. خداوند میں ان تمام زندگیوں کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں. ان آخری ایام میں یہ روحانی طور پر بیدار ہوں, مسیح کی پہچان میں بڑھیں, ان کے دل کی آنکھیں روشن ہوں, اور یہ اپنی زندگی کے اس مقصد کو پہچانے اور اس زمین پر اس مقصد کو پورا کریں. تیرا شکر یسوع مسیح کے نام سے, آمین. اس سے پہلے کہ میں اس کو کلوز کروں, میں جو ہے وہ اوپنلی اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں, اگر کسی بھائی یا بہن نے آج تک خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات قبول نہیں کیا تو میں آپ کو انکریج کروں گا آپ اس سادہ پریئر کو میرے ساتھ کریں, کیونکہ یسوع مسیح باہیں پھیلائے کھڑا ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ آپ اس کے پاس آؤ. لکھا ہے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. جس آرام کی آپ کو ضرورت ہے, جس رہائی کی آپ کو ضرورت ہے, وہ صرف یسوع مسیح کے پاس ہے, اور یسوع مسیح آپ کو وہ رہائی دے سکتا ہے. آپ اس پریئر کو میرے پیچھے دہرا سکتے ہیں. خدا باپ یسوع کے نام سے ہم تیرے حضور آتے ہیں, اور تیرے حضور اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیرے بیٹے یسوع مسیح کو دل سے ایمان لاتے, تیرے بیٹے یسوع مسیح پر دل سے ایمان لاتے ہیں کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا, اور زبان سے اس کے خداوند ہونے کا اقرار کرتے ہیں, اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات قبول کرتے ہیں. آپ اس پریئر کو کرنے کے بعد خدا کے خاندان میں شامل ہو سکتے ہیں. اور میں انکریج کروں گا, اگر آج تک آپ نے یسوع کو شخصی طور پر نجات قبول نہیں کیا تو اس سمپل پریئر کو خدا کے حضور جائیں, اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور خدا کے خاندان کا حصہ بنیں. آمین. گاڈ بلیس یو. میں انکریج کروں گا آپ کو یوٹیوب پہ ہمارے میسیجز جو ہے, جو ویکلی میسیجز ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں, آپ ضرور جائیں. گریٹ جرنل سٹی منسٹریز کے نام سے چینل ہے, اس کو لائک کریں, اس کو سبسکرائب کریں, اور اس کا جو ہے وہ تاکہ آپ وہاں پہ ان میسیجز کو سن سکیں. اس کے علاوہ ایک اور اناؤنسمنٹ ہے, 19 تاریخ کو جو ہے وہ سیمینار ہے, بہنوں کا سیمینار ہے. اگر آپ جو بہنیں اس میں شریک ہونا چاہیں, شرکت کرنا چاہیں, آپ جو ہے وہ اس اسکرین پہ نمبرز ہیں, آپ اس کو دیکھ کے
آپ ضرور ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈیٹیلز کو مزید حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.